گہری ناف پارٹ 6۔ وہ اعتماد سے بولا، میں گیلی ہو چکی تھی اور چاہتی تھی کہ یاسمین لوگوں کے آنے سے پہلے کچھ ٹھنڈی ہو جاؤں۔ یہی سوچ کر میں نے علیم کا ہاتھ پکڑا اور بیڈ روم کے ساتھ والے روم میں لے آئی، جس میں نئی چادر بچھا ہوا بیڈ ہماری انتظار کر رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر میں نے دروازہ لاک کر دیا، مگر اس کا ایک دروازہ بیڈ روم میں بھی کھلتا تھا، جس میں کوئی کنڈا یا لاک سسٹم نہ تھا۔ چنانچہ اسے یوں ہی بند کر کے آئی۔ چونکہ علیم نروس لگ رہا تھا، اس لیے اس کی ٹائی کے ساتھ شرٹ کو بھی اتار دیا اور پھر بیٹھ کر اس کی پینٹ بھی اتار دی۔ اب میں نے بڑی ادا سے اپنے آپ کو ایک کپڑے سے آزاد کیا اور ایک مست کی دل چال چلتے ہوئے کپڑے ایک طرف جا کر رکھ دیے۔ میرا خیال تھا میری مشقتیں کو ہے اور ایک کھانی کمر دیکھ کر جاگ جائے گا، مگر نہیں، یوں لگتا تھا کہ مجھ میں کوئی کشش ہی نہیں رہی۔ میں کسی مردے کے ساتھ بند کر دی گئی ہوں۔ پھر بھی میں نا امید نہ تھی۔ میں نے علیم کا ہاتھ پکڑا اور اسے بیڈ پر لے آئی اور اسے اپنے ساتھ لیٹا لیا۔ میں نے ایک ہاتھ سے اس کے سینے کے بالوں سے کھیلنے لگی۔ میں اسے یہ تاثر نہ دینا چاہتی تھی کہ اس میں کوئی کمی ہے۔ مرد کو اپنی مردانگی پر ضرورت سے زیادہ بڑھ کر مان ہوتا ہے۔ اگر اسے اس خوش فہمی کے خلاف احساس دلایا جائے تو خطرناک درندہ بھی بن جاتا ہے، اور میں کسی خطرے سے دوچار ہونے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ یہی خطرہ اور خدشہ کافی تھا کہ کپاری کی آبیاری نہ ہو سکے گی اور میرا خود اپنے پر جو مان تھا اس کو ٹھیس لگتی، کیونکہ میں تو سمجھتی تھی کہ اگر میرا جسم کوئی بوڑھا بھی دیکھ لے تو وقتی طور پر جوان ہو جائے، کوئی خسی دیکھ لے تو اس کا بھی کھڑا ہو جائے۔ اب میرا اور علیم دونوں کا مان داؤ پر لگا ہوا تھا۔ ابھی تک علیم نے کوئی پیش قدمی نہ کی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پر بوسہ دیا اور اس نے میرے لبوں پر بوسہ دیا۔ اس پر کچھ ظاہر ہونے نہ دیا، مگر اسے احساس اور شرمندگی تو تھی ہی۔ وہ خسیانہ سا ہو کر بولا کہ یہ میری کمزوری ہے۔ میں نے آپ کو بولڈ پایا تو سوچا آپ سمجھ جائیں گی، اس لیے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، ایسا ہوتا ہے۔ میں نے اس کی دلجوئی کی، مگر شمیم کے ساتھ تو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا ہوگا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میرے ذہن میں مووی تھیٹر میں شمیم کا بوائے فرینڈ دوسرے آدمی کا لپٹا گھوم گیا تھا۔ شروع میں تو کچھ پرابلم ہوئی تھی کیونکہ یہ ارینجڈ میرج تھی اور وہ اس کو سمجھ نہ پا رہی تھی، مگر جب وہ یہاں آئی تو میں نے اسے اپنے بوائے فرینڈ سے ملوایا اور اپنا پرابلم بتایا۔ تب وہ میرے ساتھ تعاون پر آمادہ برزا ہوئی۔ شروع میں تو میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ کرنے نہ صرف وہ بھی بلکہ شدید احتجاج بھی کیا، مگر ہم نے اسے ترغیب دی کہ جب میرا بوائے فرینڈ میرے ساتھ کرے تو وہ دیکھتی رہے۔ وہ اس شرط پر راضی ہوئی کہ وہ چپ کر کے دیکھے گی۔ ہمیں کیا اعتراض تھا؟ ایک رات میرا دوست ہمارے گھر ہی سویا۔ میں نے شمیم کو بولا وہ بے شک دوسرے کمرے میں چلی جائے اور دیکھے۔ پھر میرے بوائے فرینڈ نے مجھے لگایا اور شمیم دیکھتی رہی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو تھوڑی دیر بعد شمیم کمرے میں آ کر میرے ساتھ ہی بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس نے کچھ نہ پہنا تھا، شاید کپڑے دوسرے کمرے میں اتار آئی تھی۔ اس نے میرا اکڑا ہوا ہاتھ میں لے لیا اور مجھے پیار کرنے لگی۔ میں نے اسے پیار کرتے ہوئے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ میرا بوائے فرینڈ کب پیچھے آیا پتہ ہی نہ چلا۔ بس پھر ہم دونوں نے مل کر شمیم کو فارغ کیا۔ جس وقت میرا بوائے فرینڈ نہ ہو، میں نے گھر میں مختلف قسم کے ڈلڈو جمع کیے ہوئے ہیں۔ میں بڑی توجہ سے سنتی رہی۔ میں خود کو بہت گرم ہو چکی تھی۔ میں نے علیم سے پوچھا کیا تمہارا بوائے فرینڈ شمیم کا بھی بوائے فرینڈ ہے؟
مجھے پھر شمیم کا مووی تھیٹر میں کسی کے ساتھ گلے ملنا یاد آ گیا۔ او نہیں، ان کی اب اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے بس، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ میں نے پھر ایک سوال کر دیا کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ دونوں تمہاری غیر موجودگی کا فائدہ نہیں اٹھاتے؟ تو وہ بولا، وہ دونوں بہت اچھے ہیں، مجھ سے دونوں بے وفائی نہ کریں گے۔ اگر وہ کچھ کرتے بھی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ان دونوں کی خوشی مجھے عزیز ہے۔ میرے ذہن میں پھر سوال اٹھا تو میں نے پوچھا، کیا شمیم تمہارے ساتھ خوش ہے؟ وہ بولا، دکھنے میں تو خوش ہے، مگر اس کے اندر کیا ہے کیسے کہہ سکتا ہوں۔ اب وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا، کوئی چیز مل جائے، موم بتی یا کوئی ڈلڈو ٹائپ۔ تو میں سمجھ گئی اور اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، پھر بڑھ کر کمرے کے کونے میں بڑے سنگھار میز کی درازوں کو چیک کیا تو اتفاقاً ایک موم بتی جو کافی موٹی تھی مل گئی۔ میں وہ لے کر پلٹی تو پھر مجھے ایسا لگا کہ کوئی بیڈ روم میں ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ آخر یاسمین اتنی جلدی تو نہیں آ سکتی تھی۔ علیم اور میں پیار کرنے لگے۔ جب وہ دھکا لگاتا تو میرے پاؤں موم بتی پر دباؤ بڑھاتا۔ مجھے بڑا مزہ آنے لگا تھا۔ اب تک جو ہوا بھول گئی تھی اور اب میں بڑے شوق سے کروا رہی تھی۔ علیم کے کرارے دھکے جلد ہی میری ندی کے بہنے کا موجب بنے۔ ادھر علیم نے بھی اپنے حوض کو خالی کر دیا۔